الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد. عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قلت يا رسول الله أرأيت إن علمت أي ليلة القدر ما أقول فيها؟ قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ حضرت اگر میں شب قدر کو پالوں تو کیا دعا کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے حضور یوں دعا کیا کرو اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. اے اللہ تو قصور کرنے والوں کو بہت معاف کرنے والا ہے اور معاف کر دینا تجھے بہت ہی پسند ہے، بس اے اللہ مجھے بھی معاف کر دے. عزیز طلبہ کرام، حدیث نمبر 4 شروع کی ہے الحمدللہ. اس حدیث میں دو چیزیں بیان ہوئی ہیں. ایک شب قدر کی فضائل کی طرف اشارہ ہے اور دوسرا اس شب قدر میں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعامات کا نزول ہے اس کی طرف اشارہ ہے. اس حدیث پاک میں اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا کہ شب قدر کی سب سے بڑی عبادت توبہ کو قرار دیا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اماں جان کو یہ فرما رہے ہیں کہ جب شب قدر کو پاؤ تو سب سے پہلا کام کیا کرو کہ توبہ کرو. ٹھیک ہے، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو، اور اسی وجہ سے ہر مسلمان پر یہ بات لازم ہے کہ اس مبارک رات میں اپنے پچھلے گناہوں سے توبہ کرے اور معافی مانگے اور اس چیز کا مکمل اہتمام کرے. خلاصہ یہ ہے کہ شب قدر اس امت کے لیے اللہ جل شانہ کی طرف سے ایک امتیازی انعام ہے. ایک رات کی عبادت کا ثواب 1000 مہینے نہیں بلکہ 1000 مہینوں سے زیادہ کا جو ہے وہ ثواب ہے. اور پھر اس میں رحمت کے فرشتوں کا نزول، عبادت گزارنے کے لیے رحمت کی دم بدم دعائیں، تمام گناہوں کی مغفرت کا وعدہ بھی ہے، اور اللہ جل شانہ کی طرف سے یہ منادی بھی ہوتی ہے کہ ہم سے جو دعا مانگی جائے گی قبول کریں گے. تو یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص شب قدر کی بابرکت راتوں سے اور اس کی برکات سے محروم رہا وہ بڑی بد نصیب آدمی ہے. اور اس بلائی سے بھی صرف وہی شخص محروم رہ سکتا ہے کہ جو بڑا بد نصیب ہو. تو اللہ تعالی ہم اس بد نصیبی سے محفوظ فرمائے. اور ایک رمضان گزر چکا، اب آئندہ اگر زندگیوں میں ہماری رمضان آئے تو ہم اس رمضان کی اور بالخصوص جو طاق راتیں ہیں لیلۃ القدر کی ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس میں دوسری بات جو ارشاد فرمائی گئی ہے وہ ہے توبہ. تو توبہ کس طرح کی جاتی ہے اور توبہ کا طریقہ کیا ہے؟ تو علماء نے لکھا ہے کہ بندہ جب کسی بڑے گناہ سے، کبیرہ گناہ سے معافی مانگتا ہے تو اس کے لیے 3 شرائط ہیں. پہلی شرط بندے کو اپنے گناہوں پر اور اپنی زندگی کی گزشتہ خطاؤں اور لغزشوں پر شرمندگی اور ندامت ہو، یہ پہلی شرط ہے. دوسری شرط گناہگار آدمی اس گناہ سے ہمیشہ کے لیے ہٹ جائے اور اسے چھوڑ دے. اور تیسری شرط آئندہ اس گناہ کے نہ کرنے کا پختہ ارادہ کرے. ٹھیک ہے، تو کبیرہ گناہ کی معافی کے لیے 3 بنیادی شرائط ہیں. اگر توبہ کے بعد انجانے میں پھر گناہ ہو جائے تو پریشان نہیں ہونا، ان شرائط کے ساتھ پھر توبہ کر لے. شیطان اکثر یہاں پر گڑبڑ ڈال دیتا ہے کہ اللہ پاک سے نا امیدی اور مایوسی ڈالنے کی کوشش کرتا ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے نا امید نہیں ہونا، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہونا، نا امید ہونا، یہ کفر ہے. حکیم الامت مجدد ملت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مٹھی بر بارود پہاڑوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے. وہ ایک عام مثال دے رہے ہیں کہ ایک مٹھی بر بارود ہو تو وہ پہاڑوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے. اور اسی طرح سیمنٹ فیکٹری والے سیمنٹ میں استعمال ہونے والے خاص مٹیریل یعنی جز کو حاصل کرنے کے لیے پہاڑوں سے 10 تولہ بارود رکھ کر انہیں دھماکے سے اڑا دیتے ہیں، پھر اسی سے سیمنٹ بناتے ہیں.
تو تھانی صاحب فرماتے ہیں کہ جب تھوڑا سا بارود پہاڑوں کو اڑا سکتا ہے تو کیا اللہ کی رحمت، کیا اللہ تعالیٰ کی جو رحمت ہے وہ اس کا اتنا اثر نہیں ہوگا کہ وہ تھوڑی سی رحمت توجہ سے ہمارے گناہوں کے پہاڑوں کو اڑا دے؟ یعنی سچے دل سے ایک دفعہ توبہ کر لیں تو اللہ تعالیٰ آپ پر جو گناہوں کا پہاڑ ہے اس کو ختم کر دیں گے، ٹھیک ہے؟ اس لیے مایوس ہونا یہ جائز نہیں ہے، مایوسی کفر ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات سے بھی کبھی نا امید نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ہمارے گناہ کتنی ہی زیادہ کیوں نہ ہو مگر محدود ہیں، اور ہمارا پالا اس مالک سے ہے جس کی رحمت غیر محدود ہے۔ تو غیر محدود رحمت والے مالک اور مولا سے جس کا پالن ہو اسے شکر گزاری کرنی چاہیے کہ ہمارا مولا، ہمارا اللہ غیر محدود رحمت والا ہے۔ لہذا اس کے لیے ایک علماء نے نسخہ لکھا ہے، تھانوی صاحب نے لکھا ہے اس کا نسخہ، کہ ایک دفعہ 2 رکعت صلاۃ توبہ پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے یہ کہہ دو، یا اللہ جب سے بالغ ہوا ہوں، جب سے ہم پر شریعت فرض ہوئی ہے، گناہ سے بچنا فرض ہوا ہے، اس وقت سے لے کر آج تک ہم سے جتنے گناہ ہوئے ان سب کو معاف فرما دے۔ تو جب سچے دل سے توبہ کریں گے اور جو شرائط توبہ کی ذکر کی ہیں ان شرائط کو سامنے رکھتے ہوئے سچے دل سے گناہ کبیرہ سے توبہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ سے، اس کی رحمتوں سے پوری امید ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ اور اس میں ایک بات اور بھی علماء نے لکھا ہے کہ جب بھی گناہوں سے توبہ کریں تو اس میں تمام امت مسلمہ کے لیے گناہوں سے بھی معافی مانگے۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی برکت سے آپ کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ جب آپ اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے، پوری امت مسلمہ کے گناہوں کی بخشش طلب کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس خیر خواہی کے بدلے اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو مکمل طور پر اللہ تعالیٰ اپنا بنا لیں گے اور آپ سے گناہوں کی نحوست اور وہ گناہوں کے پہاڑ دور کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔